تو اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ، انہیں انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، علم بھی دو۔ کتنا اچھا ہوگا نا کہ جو لڑکا IAS ہوگا وہ حافظ قرآن ہو کر کے تراویح بھی پڑھائے گا۔ کتنا خوبصورت ماحول لگے گا کہ جو عالم ہوگا وہ ہندوستان میں جج کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوگا۔ کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا وہ زیادتی کرے گا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں سنہری خواب دکھا رہا ہوں، ہتھیلی پر جنت دکھا رہا ہوں، نہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ہو چکا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، عاشقان مصطفیٰ، صرف تم بیدار ہو جاؤ، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان دل پہ لے لے، مسلمان بیدار ہو جائے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ وہ وقت پھر آئے گا، وہ دن پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا کہ اللہ اکبر، جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے، دوسروں کی حکومت میں جج کوئی کیسے بنے گا؟ ہم نے کہا 150 سال پہلے ہو چکا ہے کہ ایک جج ایسا تھا جسے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں کی حکومت میں وہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ہو چکا ہے یہ، لیکن کرنا ہے یہ اپنے شوق کو کم کرو۔ جتنا گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر اتنے پیسوں کو ایجوکیشن کے راستے میں استعمال کرو گے، اپنے بچوں کو بہت پڑھا سکتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیوٹی پارلر کی جو نظر کر دیتی ہے اپنے پیسوں کو، اگر وہ بچا لیں، کوئی ضروری ہے ہر شادی میں نیا کپڑا ہونا چاہیے، کوئی ضروری ہے ہر فنکشن میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ ایک ماں باپ صرف 10 سے 15 سال اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں اور یہ عہد کر لے، مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، پھر دیکھو آپ کا بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ آؤ، ماں کی بات آئی ہے، اب میں ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں، دائیں بائیں پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اکثر بڑے بڑے اولیاء، ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، جب وہ ننھے سے بچے تھے ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ماؤں نے ان کو پڑھایا، محنت سے پڑھایا، کوششوں سے پڑھایا۔ آج تو بہت راحتیں ہیں، آج تو اللہ اکبر مدد کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم ہے، آج تو مدد کرنے والی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ، ایک نام ہے حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام، نظام ملت والدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، حالات بگڑ گئے، حالات خراب ہو گئے، ہمارے یہاں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ دیکھو ماں کی تربیت بھی کیا ہے، اگر آج بچے بھوکے ہو تو عورتیں اپنے بچوں کو روڈ پہ لے کر نکل جاتی ہے، میرا شوہر مر گیا ہے میری مدد کرو۔ لیکن اللہ اکبر، غیرت کا عالم کیا ہے، حیا کا عالم کیا ہے، بے پردہ گھومنے والی میری بہنوں، اگر تم بیوہ ہو چکی ہو تو آبرو کا سودا تو نہ کرو، زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے اگر طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد غربت کو بہانہ بنا کر کے آبرو کا سودا کیا جاتا ہے، کبھی اس سے ملا جا رہا ہے، کبھی اس سے ملا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب عورتیں ایسا کرتی ہے، سب غریب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، زیادہ تر غریب عورتیں تو ایسی ہوتی ہے جو آج بھی بزرگوں کے نقش قدم پر ہے، لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے، اور پھر کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کی فیس دینا ہے، بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، آبرو تو بیچنی ہی پڑے گی۔ کیا محبوب الہی کی امی جان جو اپنی وقت کی رابعہ تھی، جو اپنی وقت کی ولیہ تھی، محبوب الہی کہتے ہیں کئی کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر، لیکن ماں کبھی میری یہ نہیں کہتی تھی کہ نظام الدین ہم فاقہ کریں گے، ہم فاقے سے رہیں گے۔ واللہ جب فاقے کا دن آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ آج فاقہ ہے۔ جب کئی دن تک کے کھانا مسلسل ملتا،
اور ماں کے جملے میں اتنی لذت تھی، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب کئی دن تک کھانا ملتا اور گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تو میں بڑی معصومیت سے پوچھتا، امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اس ماں نے چرخہ کاٹ کر محبوب الہی کو پڑھایا، بھوکے رہ کر محبوب الہی کو پڑھایا۔ جب قدوری ختم ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد نے کہا، بیٹے محمد احمد تمہاری دستار کرنی ہے، دستار۔ تو کہا حضور دستار میں کیا ہوتا ہے؟ کہا دستار میں بچے کے سر پہ بزرگ لوگ امامہ باندھتے ہیں، اور جتنے علماء آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ دستار کی رسم ہے۔ تمہاری امی سے کہنا انتظام کرے۔ کس شان سے، کس غیرت سے زندگی گزر رہی تھی، استاد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نظام الدین کے گھر کے حالات کیا ہے۔ اس لیے کہا کہ تمہاری امی سے کہنا انتظام کرو علماء کا، دستار خرید کے لاؤ، ہم آئیں گے علماء کو لے کر، دستار باندھی جائے گی۔ ماں سے جا کے کہا نا، امی میری دستار ہے۔ ہائے ہائے۔ استاد نے کہا کہ امامہ اور علماء کی دعوت۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارے استاد سے چند مہینوں کی مہلت لے لو، چند مہینے کی مہلت لے لو، کیونکہ اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بازار سے دستار خرید کے لائیں۔ تو دن کو چرخہ کاتا کروں گی اور رات کو تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی، اس کو بوندوں گی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی۔ اتنے دن کے لیے ٹائم لے لو۔ اور علماء کی جہاں تک دعوت کا سوال ہے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو پیسے ہم اکٹھا کریں گے پھر دعوت دیں گے۔ استاد کو جا کر کے کہا، استاد نے کہا دستار کا وقت آ گیا، تاخیر کیوں کرتے ہو؟ آخر کار کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر پیسے دعوت کے لیے نہیں ہے، تو استاد نے جتنے پیسوں کی کمی تھی وہ پوری کی، اور حضرت محبوب الہی کے سر پہ وہ دستار باندھی گئی جو ان کی امی نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ اس درد اور اس کرب کے ساتھ غریبوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ یہ جو لنگڑا لولا بہانہ ہے نا کہ ہم غریب ہیں مولانا نہیں پڑھا سکتے، آج تو یہ بہانہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں جہاں فری میں پڑھائی ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ نہیں پڑھاتے۔ اس وقت پڑھائی اس وقت بہت زیادہ مشکل تھی، پھر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا ایک خاص بات، غریب یہ کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کہ غریب ہوں، امیر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتا، جبکہ تاریخ یہ ہے، تاریخ کہ غریبوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا اور امیروں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، بلکہ بادشاہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، اور صرف پڑھایا نہیں بلکہ خود پڑھے بھی۔ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ کہہ دیتے یار بچپنے میں کھیل کود کی، بڑی وہ کی، بڑی غفلت کی، ٹائم نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا۔ اب نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب 40-50 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ 40-50 سال کی عمر میں جم جا سکتے ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ 40-50 سال کی عمر میں انگلش اسپیکنگ کورس کرنے جاتے ہو تو اس کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اور ہمارے یہاں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ ہمارا پورا زندگی کا سفر علم اور علم اور علم ہی ہے۔ طالب علم بن کر زندگی گزارو، اس لیے کہ طالب علم کی شان یہ ہے کہ طالب علم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ آؤ سیکھو، ٹائم نکالو۔ اگر 1 گھنٹہ دیا نا اچھے عالم اور اچھے قاری کو، قرآن سیکھ لو گے اور سیکھ سکتے ہو۔ نہیں مولانا، نہیں باپو، بہت مصروفیت ہے۔ کیا ہے؟ بزنس ہے۔ آپ بزنس ہی ہے نا، بادشاہ تو نہیں ہے نا۔ اگر بادشاہ چاہے تو بادشاہ بھی سیکھ سکتا ہے قرآن۔ بزنس سنبھال کر نہیں، صرف بادشاہت سنبھال کے بھی سیکھ سکتا ہے۔